درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی فضیلت کے تعلق سے چند حدیث پاک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ نماز میں تم کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، نہ اس کے مثل توریت میں کوئی صورت اتری، نہ ہی انجیل میں، نہ ہی زبور میں، اور نہ قرآن میں، یعنی وہ سبع مثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے ملا۔ مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ ام القرآن جو کہتے ہیں وہ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں، جس کو الحمد شریف بولتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ام القرآن سورہ فاتحہ کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ صورت ایسی ہے، نہ ہی ایسی صورت نہ ہی توریت میں نازل ہوئی، نہ ہی زبور میں نازل ہوئی، اور نہ ہی انجیل میں نازل ہوئی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت ہے جس کو ہم لوگ الحمد شریف بولتے ہیں کہ اگر اس کو انسان اگر واقعی اس کی زبان میں اثر ہے تو اگر وہ اس کو ساتھ اگر پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے اس کو شفا بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں سورہ فاتحہ کا وقتاً فوقتاً ورد بھی کرنا چاہیے اور اس کی تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقابر نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے کہ جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مقابر سے مراد ہے قبریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ بھی ضرور پڑھا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے یہ 2.5 پاروں میں ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرے کا آدھا حصہ، نصف۔ تو گویا کہ اس سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں جو اثرات ہوتے ہیں، جو آصیب ہوتے ہیں، جو آفات ہوتی ہیں، جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو شریر قسم کے جنات و جناتانیں ہوتی ہیں، تو اس سورہ بقرہ کے پڑھنے کی وجہ سے وہ گھر سے دور بھاگ جاتی ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو مقابر نہ بناؤ۔ مقابر سے مراد ہے انہوں قبرستان نہ بناؤ، مطلب اپنے گھروں پر ہی پڑھا کرو۔ تو ہمیں چاہیے یہ نہیں کہ ہم کبھی ہوتا ہے کہ گھر ہم بنوا رہے ہیں تو کلوا لیتے ہیں کسی حضرت سے یا کسی دوسرے موقع پر، نہیں، بلکہ ہمیں اپنا بھی اور اپنی خواتین ماں بہنوں کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ کم سے کم 8 دن کے اندر 1 یا 2 مرتبہ بلند آواز سے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور ہونا چاہیے، تاکہ گھر کی جو آفتیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے صدقے میں دور فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ اپنا معمول بنانا چاہیے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں چمکدار بن کے آئیں گی۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ایک سورہ بقرہ ہے اور دوسری سورہ آل عمران ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب جو انسان دنیا میں ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا، سورہ بقرہ کو اور سورہ عمران کو، تو جب کل قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا تو یہ دونوں صورتیں رب کی بارگاہ میں آئیں گی اور عرض کی مولا یہ وہ شخص ہے جو مجھے دونوں کو پڑھتا تھا، لہذا میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما۔ تو گویا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ ہماری یہ بخشش فرمائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان دونوں صورتوں کی بھی تلاوت کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت اتنی ہے کہ جو انسان اپنے بدن پر، اپنے جسم پر شام کو یا دن میں یا کسی خوفناک راستے پر اگر پڑھ کے پھونک دے گا تو تمام خوفناک وباؤں سے، بلاؤں سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ تو خاص کر جب ہم بستر پر جائیں سونے کے لیے تو آیت الکرسی کو ضرور پڑھا کریں، اور پڑھنے کے بعد اپنے جو ہے ہاتھ پر پھونکیں، اور ہاتھ ہمارا جہاں تک پہنچ سکے ہم اپنے بدن پر اس کو مس کر لیں، تاکہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آفات سے، تمام بلیات سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی سورت و آیتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا